بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین مسلمان بھائیوں، آج میں آپ لوگوں کو کچھ حیا کے بارے میں سکھانا چاہوں اور کچھ بے حیائی بتانا چاہتا ہوں لوگوں کی، جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تھا کہ 1400 صدی کے بعد 15ویں صدی میں کیا ہوگا، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ وہ کچھ فرمائے نہیں تھے، بس ان کے آنکھوں سے آنسو طاری تھا اور وہ بے تحاشا رو رہے تھے اور اللہ سے توبہ کی معافی مانگ رہے تھے۔ تو میرے ناظرین مسلمان بھائیوں، میرے حضور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، آج وہ دنیا میں سچ ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا تھا، جب دنیا میں برائی حد سے بڑھ جائے گی تب یہ سمجھ لینا قیامت بالکل قریب ہے۔ تو میرے بھائیوں، برائیاں آج کے معاشرے میں دیکھ لیں کہ اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ ہمارے نبی نے جو پیشن گوئی کی تھی سب سچ ثابت ہو رہی ہے۔ پہلا سچ تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ مدینے میں جانے کے 6 راستے تھے، مگر اب 7واں راستہ، اور 7ویں راستے پہ محل بھی بن کے تیار ہے جو دجال کے لیے۔ دوسری بے حیائی یہ ہے کہ سعودی عربیہ میں، میرا نام مہتاب عالم ہے، سعودی عربیہ میں جس طرح انڈیا میں اولا اوبر چلتی ہے نا، اس طرح کی میں ٹیکسی یہاں پہ چلاتا ہوں۔ تو جب یہاں کی بے حیائیاں دیکھتا ہوں نا تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں کہ ہمارے نبی نے کہا تھا کہ جو نقاب، جو آپ کا نقاب کا جو پوشاک ہے، جس کو عربی میں عبایا کہتے ہیں اور ہندی میں، اردو میں نقاب کہا جاتا ہے، تو یہ ایسا فیشن والا نہ ہو کہ لوگوں کی اس پہ نگاہیں پڑے، اور اتنا چست اور ٹائٹ نہ ہو کہ لوگوں کی اس پہ نگاہیں پڑے۔ اس سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔ تو یہاں پہ ابھی وہی چیز چل رہی ہے کہ نقاب تو بالکل ختم ہی، یعنی نہ کے برابر ہے۔ بہت کم لوگ، یعنی 100 میں 90 لوگ تو برخاست ہیں، 10 لوگ لگاتے ہیں۔ تو اسی طرح کا ایک واقعہ قنوج ضلع، انڈیا میں قنوج ضلع کا، میں انڈیا کا ہی رہنے والا ہوں، انڈیا میں قنوج ضلع کے ایک بھائی بہن کا آیا ہے، جن کے والد والدہ کا انتقال ہو گیا، باقی ان کو اور کوئی اولاد نہیں تھی، صرف ایک بیٹا ایک بیٹی تھی۔ دونوں ناسمجھ تھے، اسی وقت ان کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا، یعنی بالکل ناسمجھ نہیں تھے، یعنی کھاتا کماتا تھے، مگر چلتے چلتے دونوں میں ایسا پیار امڑا، یعنی ایسا پیار جاگا۔ تو جو بہن تھی اس کا نام تھا سلمہ، تو سلمہ نے اپنے بھائی کو ہی پسند کر لیا اور اس کے ساتھ شادی کر لی۔ جبکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ ہم کون سے درخت کا پھل کھا سکتے ہیں، تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو درخت میں تمہارا خون نہ ملا ہو، یعنی درخت کا مطلب کہ جو انسان میں آپ کا خون نہ ملا ہے اس کے ساتھ آپ کی شادی جائز ہے۔ تو یہاں پہ تو کہیں سے بھی جائز نہیں نظر آ رہی۔ جیسے انہوں نے بتایا تھا کہ اپنی بہن سے، اپنی بیٹی سے، اپنی بھانجی سے، اپنی بھتیجی سے، اپنی پھوپھو سے، اپنی خالہ سے، ان سے آپ شادی نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں آپ کا خون شامل ہے، مگر وہ تو سگے بھائی بہن ہے۔ سلمہ نے جو شادی کی ہے اس کا سگا بھائی ہے، سگا بھائی ہے، ایک دم بے حیائی ٹوٹ آخری، یعنی یہ جو بے حیائی جو آخری سیما تک پہنچ چکی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اب سے سدھر جاؤ۔ اللہ کے ہاں بھی منہ دکھانا ہے، آخرت میں بھی جواب دینا ہے۔ تو میرے یار، میرے دوست، میرے مسلمان بھائیوں، آپ لوگوں سے میں درخواست کرتا ہوں کہ جو یہ بے حیائیاں سر عام چل رہی ہیں نا، اس سے باز آ جاؤ، اپنے آپ کو سدھار لو، نہیں تو اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے، اللہ کے ہاں بھی منہ دکھانا ہے، اور اس سے وہ بھی سوال جواب کرے گا، تو ہم جواب کیسے دیں گے؟ یہ جو آپ کی جوانی ہے، اس کو سنبھالو، آپ اپنی تنہائی کو سنبھالو، اور
اللہ سے معافی طلب کرو، توبہ طلب کرو کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں توبہ عطا فرما دے۔ تو اس طرح سے جو بے حیائیاں چل رہی ہے اس پہ تھوڑا سا دھیان دیجیے ہمارے مسلمان بھائیوں سے، یہ میری گزارش ہے۔